انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی طریقے سے ایک بہت ڈینجرس چیز ہے جو آج تک میں نے کبھی بیان نہیں کی۔ چلیں اب ایک ایسا موقع آیا کہ میں تھوڑا سا اشارتاً بات کر دوں، کبھی موقع ملا تو میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ اسلامک ہسٹری میں ایک بڑا ڈومیننٹ فرقہ گزرا ہے معتزلہ کا۔ ویسے تو ہم ان کا نام ہی ہم نے بڑا چھیڑنے والا ڈالا ہوا ہے، معتزلہ۔ اعتزال کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہو جانے والا۔ اور خلیفہ مامون الرشید کے دور میں جو ہارون الرشید کا بیٹا تھا، ان کو حکومت بھی حاصل ہو گئی تھی، کیونکہ عقلاً انہوں نے قائل کر لیا تھا مامون الرشید کو اس عقیدے کے اوپر کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس کے اگینسٹ پھر احمد بن حنبل کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یہ وہ بحثیں تم نے خام خواہ شروع کر دی ہیں جو پہلے نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے، اور صفت اللہ کی اور مخلوق دونوں سائیڈ بائی سائیڈ نہیں ہو سکتے۔ معتزلہ کا جو موقف تھا وہ بالکل پھینکنے والا نہیں تھا۔ اس زمانے میں علم الکلام کی جب بحثیں شروع ہوئی نا، تو کرسچنز نے یہ اعتراض اٹھایا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہے، تو آپ اگر کہتے ہو کہ اللہ کا جو کلمہ ہے وہ اللہ کی صفت ہے اور صفت ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے، تو عیسیٰ ابن مریم بھی ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے نا خطرناک گل؟ تو اس کا جواب صرف یہی ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کو اگر مخلوق ثابت کرنا ہے تو اللہ کے کلمے کو بھی مخلوق ماننا پڑے گا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کا کلمہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر عیسیٰ ابن مریم بھی ہمیشہ سے ہے، تو وہ بھی گاڈ ہے۔ تو اب کرسچنز کے اگینسٹ جب یہ یعنی ایک علم الکلام کی جب بحثیں شروع ہوئی ہیں، تو معتزلہ نے ان کو یعنی اس عقیدے میں شکست دینے کے لیے یہ موقف اڈاپٹ کیا کہ اللہ کی جو صفت ہے، اس کا کلام، یہ اس کی صفت بولنے کی یا کلام کرنے کی کمپیٹنسی تو ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے، لیکن اس کا ظہور ہونا اس سے یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، ہر معاملے میں۔ یعنی عیسیٰ ابن مریم جب نہیں تھے اس وقت وہ کلمت اللہ بھی نہیں تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، قرآن میں بھی آیا نا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، ہم نے کہا کن فیکون، تو عیسیٰ ابن مریم بھی اس طریقے سے ہم نے پیدا کر دیے۔ تو وہ جو اللہ کا کلمہ کن ہے وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم کے معاملے میں نہیں تھا، اللہ کے ڈیوائن علم میں تو تھا۔ اب یہ ساری کی ساری علم الکلام اسے کہا جاتا ہے، ٹیکنیکلی بحثیں، منطق کی بحثیں۔ لہٰذا یہ جو عام لوگ ویسے ہی بحث کر دیتے ہیں نا کہ کوئی معتزلہ جو ہیں وہ کوئی بالکل پاگل تھے یا کوئی جاہل تھے، نہیں سر، آپ کے بڑے بڑے علاموں سے بڑے وہ علامے تھے، اور اس وقت مسلمانوں کے خلاف جتنی یلغار تھی علم الکلام کی یا فلسفے کی، اس کے آگے بند جن لوگوں نے بند ہے نا، تو وہ لوگ تھے، اس لیے انہوں نے حاکم وقت کو قائل کر لیا تھا اس معاملے میں۔ لیکن پھر ظاہر ہے کہ وہ اس عقیدے کو بنیاد بنا کے حکومتی لیول پہ امپوز کر رہے تھے پبلک کے اوپر، اور جو عقیدہ نہیں رکھتا تھا تو وہ جسے کہتے ہیں نا ایک مذہبی جبر، انہوں نے وہ امپلیمنٹ کر دیا ہوا تھا۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف اس معاملے میں تھا کہ اسے امپلیمنٹ نہ کیا جائے، کہ اب حکمران نے اڈاپٹ کر لیا، ٹھیک ہے، علمی بحث کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو جا کے بادشاہ کے دربار میں مناظرے بھی کیے معتزلہ کے ساتھ۔ لیکن اب دیکھیں جب یہ روش انہوں نے اختیار کی نا حکومتی لیول پہ امپوز کرنے والی، تو سر یہ تو پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے، لیکن ان کے جو معاملات اپنے تھے وہ بھی نیک نیتی کے اوپر مبنی تھے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں معتزلہ کی تکفیر کسی نے نہیں کی ہے، نہ سنی نے نہ شیعہ نے، بلکہ جس طرح آج کل چھوٹے موٹے فروعی اختلافات پائے جاتے ہیں اسی اعتبار سے ان کو لے کے چلا جاتا تھا۔ احمد بن حنبل نے بھی کبھی ان کی تکفیر نہیں کی ہے،
بس زیادہ ان کو غصہ آیا تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے ان کے جنازے فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی جس کا جنازہ بڑا ہوگا وہ حق پہ ہوگا, جس پہ پھر میں نے احمد بن حنبل کا رد کیا تھا کہ یہ تو انتہائی غیر علمی جملہ ہے. کسی ایک عالم دین کے ساتھ کسی کی عقیدت وابستہ ہو سکتی ہے, اس کے کروڑوں فالورز ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ اس کو وہ بنیاد بنا لے کہ وہ حق پر ہے.